صاحب آپ بتا دیجئے گا کہ مسئلے مسائل شروع کہاں سے ہوئے، جو ہمارے پروگرام کا آج کا ٹاپک ہے۔ دیکھیں، جب شروعات ہی معلوم نہیں ہوگی، جڑ معلوم نہیں ہوگی، تو اس کا علاج کرنا تو پھر ممکن نہیں رہتا نا اس بیماری کا۔ تو ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ پرابلم اصل میں شروع کہاں سے ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اسما۔ آپ دیکھیں کہ جو قومیں اپنے موصلوں کو بھول جاتی ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی ہے۔ پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے، سیاستدانوں کا اس میں کتنا کردار رہا ہے، باقی جو ادارے ہیں ان کا کتنا کردار رہا ہے، اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں اب کیا ہونے والا ہے، اگر ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھیں گے، اگر ہم پاکستان کے شروع میں ہی چلے جائیں تو آپ نے دیکھا کہ ایوب خان فون کر کے کہا کرتے تھے کہ ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں یہ اس ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، ان کی وہ غیبت کر کے، ان کی شکایتیں لگا کے بیرونی طاقت کو اپنے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ اسکندر مرزا نے پہلی تقریر میں اعلان کیا کہ اس ملک کے جتنے بھی غدار ہیں وہ ملک کو 20 دن کے اندر چھوڑ کے چلے جائیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بعد میں 20 دن کے اندر انہیں خود ہی پاکستان چھوڑنا پڑا۔ اب سیاستدانوں کو جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ نہیں دی جا رہی، سیاستدانوں کو پولیٹیکل سپیس لینی چاہیے۔ مذاکرات کی ٹیبل پہ ان لوگوں کو بھی ساتھ ملا لینا چاہیے تھا جو لوگ مزید اس میں پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حکومت کو ہمیشہ جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو جب ساتھ لے کے چلیں گے، سر مذاکرات پہ آتے ہیں، سر مذاکرات پہ آتے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ یونس صاحب، ہاں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس پہ میں یہی بات کر رہا تھا۔ سر جی ایک بات سن لینا، میری بات سن لینا یونس صاحب، مجھے یہ بتا دیں کہ جو قائد اعظم میں خوبیاں تھیں، جو ان کی پرسنالٹی میں جو چیزیں تھیں، جو اصول تھے، وہ ہمارے کسی سیاستدان میں آج آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ سر یہ بتا دیں، چلیں اسی میں بتا دیں جس پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کا بتا دیں سر مجھے۔ وہی میں کہتا ہوں، ہم بات ان کی جب کرتے ہیں کہ وہ ایک عظیم سیاستدان تھے تو ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ وہ مثالی ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ آج کسی بھی سیاستدان میں وہ ایڈمنسٹریشن نظر نہیں آتی، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا سیاستدان ہو، لیڈر ہو، قائد ہو۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی رہی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر نہیں مل سکا قائد اعظم کے بعد جو اس ملک کی ترقی کے لیے کوئی بہتری لا سکتا، جو اس ملک کے لیے کوئی اس طرح کے اصول اپنا سکتا کہ ہماری سیاست میں استحکامت آتی، ہمارے ملک میں کوئی ترقی آتی، معاشرت میں بہتری آتی۔ بہت سے ایسے ممالک ہیں جس کی ہم مثالیں دے سکتے ہیں جنہوں نے ہم سے بہت غربت میں تھے لیکن انہوں نے ترقی کی، لیکن ہمارے سیاستدانوں کو اس کے لیے سوچنا ہوگا اور اپنی قوم کو ترقی کی جانب لے جانے کے لیے انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، انہیں اپنے اندر برداشت لانا ہوگا۔ کاشف صاحب یہی کہیں گے جی، پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کریں گے، کاشف صاحب نے ہمارے ساتھ چیزہ لگانا ہے اور کیا کرنا ہے کاشف صاحب۔ یونس بھٹ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ آپ پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ آپ کا بہت زیادہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ذرا ہمیں سمجھائیں، آپ کے پاس تو پھر اندر کی خبریں بھی ہوں گی نا۔ آپ سنا یہ ہے کہ یہ جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس میں سزا ہو سکتی ہے بہت سارے ناموں کو، کون کون سے بڑے نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں سر جو نااہل ہو سکتے ہیں سزا کے بعد؟ کچھ ہے انفارمیشن سر؟ جی اسما، اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ یہ تو جو بھی ہے سزائیں دینے کے لیے فیض امیر کے ساتھ عمران خان کا نام جوڑا جا رہا ہے کہ اس کو بھی اسی کیس میں جو ہے سزا دے دی جائے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل دباؤ بڑھنے کے بعد حکومت نے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ ایک اسی کی کڑی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل دباؤ ہم پر بڑھ رہا تھا کہ فوجی عدالتوں سے جو بین الاقوامی ایک ہمارے ساتھ طے شدہ اصول و ضوابط ہیں یا برطانوی وزارت داخلہ کا آیا، امریکی وزارت داخلہ کا بیان سر ہمارے سامنے ہے، بالکل یورپی یونین کا آیا، یو این او کا آیا، بڑی چیزیں اس میں چل رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہی مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سزائیں دے دی جائیں گی، میرے خیال میں ابھی اس پہ کوئی جب تک مذاکرات چل رہے ہیں کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یقین کے ساتھ ایسا ہوگا۔ جو آپ دیکھیں کہ عمران خان کا توشہ خانہ کیس میں سزا دینے کا جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے وہ بھی سب کو کلیئر ہے کہ سزا اس میں انہیں دینی ہی دینی ہے۔ انہوں نے بعد میں بے شک ضمانت پہ ہائی کورٹ لے لے یا باقی عدالتیں ان کو ریلیف دے دیں، یہ تو چیزیں کلیئر ہیں، لیکن فوجی عدالتوں سے فی الحال سزاؤں کا معاملہ جو ہے وہ بر وقت ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ عمل درآمد کروایا جائے گا، کیونکہ انٹرنیشنل دباؤ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اس دباؤ کے پیش نظر ہی اگر یہ کہا جائے کہ حکومت نے مذاکرات شروع کروائے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، سیاستدانوں کی حد تک تو مان لیتے ہیں، لیکن اس میں تمام سٹیک ہولڈر اور مقتدرہ شامل ہے جتنے بھی ان کے حلقے ہیں
وہی چاہتے ہیں کہ سیاستدان مل جل کر بیٹھ کر کوئی راستہ نکال لیں، حکومت کو بھی راستہ مل جائے کہ یہ حکومت اپنے کچھ وقت کے لیے ٹائم جو ہے اسے مل جائے، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ راستہ دینے کی ایک کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی راستہ مل جائے۔